میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کہتا ہے۔ اور ہم حسین کے غلام، ہم امام حسین کے دیوانے بس اتنا کہتے ہیں، خوشی حسین کی خاطر ہے غم حسین کے نام، خوشی حسین کی خاطر ہے غم حسین کے نام، یہ جو حیات ہے رکھتے ہیں ہم حسین کے نام۔ آج دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے دوستیاں کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوست کے لیے آدھی رات بھی تیار رہتا ہے، دوست آواز دے گا سب کو چھوڑ کر فوراً چلا جائے گا، دوست کی آواز پر لبیک کہے گا۔ دنیا کے اندر ہمارے دوستانے، ہماری یاریاں، ہمارے تعلقات، ہماری دوستی، ہمارے دوست کیا کرتے ہیں؟ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کا حال یہ کہ مثال دی جاتی ہے کہ آستین میں سانپ پال لیا۔ آج کی دوستیاں اتنی کمزور کہ آج کا دوست کبھی بھی دوست کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ آج کی دوستی یہ ہے کہ دوست برائیوں میں لگا دیتا ہے، نشہ کرنے میں لگا دیتا ہے، برے کاموں میں لگا دیتا ہے، زناکاریوں کے رستے دکھا دیتا ہے۔ کیسا دوستی کا معیار آج بدل گیا، دوستی کو کتنا اوچھا، کتنا ننگا، کتنا غلط ثابت کر دیا لوگوں نے۔ مگر آؤ لوگوں میں بتاتا ہوں دوستی کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ اگر محبت سچی ہو تو دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ دوستی دیکھنی ہے میرے آقا کے دوستوں کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کریم نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دوست جناب حضرت صدیق اکبر۔ 4 یاروں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ پہلے میرے نبی کے یار جناب حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے یار جناب حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے یار جناب حضرت عثمان ذو النورین، اور چوتھے یار شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار۔ یہ یاریاں ہیں، یہ محبتیں ہیں، جنہوں نے محبت میں اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کر دیا، اپنے آقا پر اپنی زندگیاں حضور کے لیے وقف کر دیں۔ یہ دوستی کا معیار ہے۔ مگر سنو، امام حسین کی بھی دوستی ہوئی ہے کسی سے۔ اے میرے عزیزو، آج اپنے بچوں کو دوستی کا اگر سبق سکھانا ہے، دوستی کیا ہوتی ہے یہ بتانا ہے، تو امام حسین کی دوستی بتایا کرو۔ امام حسین نے کس سے دوستی کی، کیسے دوستی کی، کس نے دوستی کروائی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستی میں محبت نہ ہو تو دوستی کسی کام کی نہیں۔ اللہ اکبر، غور کرو، جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا کی بارگاہ میں، بچپن ہے میرے امام حسین کا، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن کے عالم میں میرے حضور کی بارگاہ میں امام حسین بیٹھے ہیں۔ ایک انسان کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی آغوش میں آپ کے نواسے امام حسین ہے، مگر دوسری طرف یہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس بچے کی ایک شکایت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ جو بچہ ہے، جب حسین چلتے ہیں، حسین کہیں پہ چلتے ہیں تو یہ بچہ حسین کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھاتا ہے، اس مٹی کو اپنے چہرے پہ لگاتا ہے، اپنی پیشانی پہ لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، اے بچے کیا یہ بات سچ ہے، کیا یہ بات حق ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا، جی حضور سچ ہے، جب حسین چلتے ہیں، جب حسین باہر نکلتے ہیں، میں ان کے قدموں کی مٹی اٹھاتا ہوں، اپنی پیشانی پہ لگاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگا وہ بچہ، یا رسول اللہ یہ تو محبت کی بات ہے، اور محبت نہیں، میں تو حسین سے عشق کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے ہیں، یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ جو حسین آپ کا
اتنا پیارا اتنا لاڈلا نواسا ہے، حسین کی عظمت اس قدر بلند و بالا ہے تو میں حسین کے قدموں کی مٹی اپنے چہرے پہ لگاتا ہوں، اپنے سر پہ لگاتا ہوں کہ حسین کے صدقے اللہ میری بھی عزتوں کو دوبالا کر دے۔ یہ محبت ہے حضور میری۔ میرے حضور نے اتنا سنا تو میرے آقا نے فرمایا بچے ذرا قریب آ جا۔ بچہ اٹھا نبی کی بارگاہ میں نبی کے قریب جانے لگا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، حسین بھی بیٹھے ہیں، میرے آقا کے قریب وہ بچہ آ رہا ہے۔ میرے آقا نے یوں بازو کھول دیے، ہاتھ کھول دیے، بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا نے سینے سے لگا لیا، حضور نے سینے سے لگایا۔ میرے آقا نے فرمایا تو میرے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے، تو میرے حسین سے اتنا پیار کرتا ہے، او بچے خوش نصیب ہے کہ تجھے میرے حسین کی محبت ملی ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے میرے حسین سے پیار ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے حسین کا ہاتھ پکڑا، اس بچے کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے اور میرے آقا نے فرمایا اے بچوں سنو، تمہارے ہاتھ میں نے تمہارے ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے پروردگار میں نے دوستی ان کی شروع کی ہے، یا اللہ یاری میں نے لگائی ہے، پروردگار تو ان کی اس دوستی کو استقامت عطا کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بچوں ہاتھ ہاتھ میں نے دے دیے، یاری میں نے تمہاری لگا دی، اب نبھانا تمہارا کام ہے، آخری دم تک ہاتھ ہاتھ میں رہنے دینا، آخری دم تک دونوں دوستی کو برقرار رکھنا۔ حضور نے دوستی کروا دی۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ اس بات کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کے دوست غلط تو نہیں ہیں، مگر وہ کیسا دوست تھا کہ میرے حضور نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا تھا حسین یہ تمہارا دوست ہے۔ اے لوگوں وہ بچہ جس سے حضور نے دوستی کرائی وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، تاریخ میں جب اس کا نام پڑھیں گے وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے امام حسین کے رفیق و شفیق جناب حضرت حبیب ابن مظاہر تھے۔ حبیب ابن مظاہر آقا نے دوستی کروائی ہے، حبیب ابن مظاہر محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کا سلسلہ تا دم مرگ رہا ہے، یہ محبت کا سلسلہ اس وقت تک رہا ہے جب تک شہادت کا جام پیا ہے، یہ محبت کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری اور ساری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب غور کرو کیسی محبت ہے، غور کرو کیسا پیار ہے۔ یہی حبیب ابن مظاہر ہے، جب کربلا کا معرکہ ہے اس وقت میں ان کی عمر جو ہے وہ 78 سال ہے، مگر امام حسین کی محبت میں 75 یا 78 سال کی عمر میں لاٹھی پکڑ کے بھی حسین کے ساتھ کربلا میں پہنچ گئے اور دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ جب یہ سارے حالات بنے سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، مدینے کے اندر جو گورنر تھا اس کے پاس میں جب پیغام آ گیا کہ بیعت لو امام حسین سے، امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، حالات ایسے بنے کہ مدینہ چھوڑنا پڑا۔ میرے پیارے حسین نبی کے نواسے امام حسین اپنے خاندان کو لے کر مدینہ شہر، وہ مدینہ جہاں بچپن گزرا، وہ مدینہ جہاں نبی کی آغوش میں پرورش پائی، وہ مدینہ جہاں مصطفیٰ کا روضہ ہے، وہ مدینہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ زمین کا خطہ دنیا کی زمین نہیں، یہ تو جنت کی زمین ہے۔ دوسرے مقام پر آقا نے فرمایا المدینۃ کلہم فی الجنہ، حضور فرماتے مدینے کی کوئی ایک گلی نہیں، ایک خطہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے سارے مدینے کو جنت بنا دیا ہے۔ وہ پیارا شہر مدینہ، امام حسین نے اس شہر کو چھوڑا، لیکن وہاں سے رخصت ہوتے وقت میں خط لکھا تھا حسین نے حبیب ابن مظاہر کے نام۔ امام حسین نے خط میں لکھا تھا اے میرے دوست حالات ایسے بن گئے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں،
اے میرے دوست میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آج تجھے اپنے دوست کی یاد آتی ہو، اگر دل چاہے تو میرے پاس آ جانا، مکے میں مجھے ملنا، اگر دل چاہے تو آ جانا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، حسین مکہ بعد میں پہنچے ہیں، حبیب ابن مظاہر پہلے پہنچ گئے۔ اسے دوستی کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت لفظ و معنی میں کبھی لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اور پھر جو حضور کے نواسوں سے محبت کرے، اس کی شان تو متعدد احادیث میں میرے آقا نے بیان فرمائی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ میرے آقا نے فرمایا، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا، جو میرے خاندان کا پیار سینے میں لے کر دنیا سے جائے گا، وہ کسی اور حال میں نہیں مرے گا، وہ ادھر مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے گا، کسی اور حالت میں نہیں مرے گا، ایمان اس کا سلامت ہوگا، مرنے سے پہلے اللہ اسے توبہ کی دولت عطا فرما دے گا۔ تو کوئی پیار تو کرے حسین سے، کوئی پیار تو کرے اہل بیت سے۔ حبیب ابن مظاہر نے محبت کی اور محبت کا حق ادا کر دیا۔ کیسی محبت کی ہے! اللہ اکبر کبیرہ، حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ 75 سال کے بزرگ جناب حبیب ابن مظاہر بھی حسین کے ساتھ نکلے۔ کربلا کے سفر میں کربلا پہنچ گئے، اللہ اکبر، خیمے لگا دیے گئے۔ ادھر جب 9 محرم کی رات آئی، میرے آقا حسین نے سب کو جمع کر لیا خیمے کے اندر، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے وفادارو، اے میرے پیارو، سنو سنو، تم سارے کے سارے میرے ساتھ یہاں آ گئے، مگر سنو آگے کا حال تم جانتے نہیں ہو، آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ ہرگز نہیں ماننے والے، یہ لوگ ضرور اپنی تلواریں بلند کریں گے۔ ایک کام کرو، تمہارے کسی کے بچے جوان ہیں، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو، کسی کو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، کسی کو اپنی بیویوں کی فکر ہے، سارے کے سارے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں چراغ بجھا رہا ہوں، جسے جانا ہے چلا جائے، میں ناراض نہیں ہونے والا، ناراض نہیں ہوؤں گا، بلکہ یاد رکھنا جو چلے بھی جائیں گے میں ان سے ناراض نہیں، بلکہ میں کل قیامت کے دن نانا جان سے عرض کروں گا، یا رسول اللہ، یہ سارے کے سارے میرے رفیق شفیق، میرے دوست ہیں، میرے پیارے ہیں، یا رسول اللہ میں ان سے راضی ہوں۔ میرے حسین نے فرمایا، کل قیامت کے دن میں آپ کی بخشش کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین نے فرمایا، کل میدان محشر، کل یوم حساب بخشواؤں گا، جسے جانا ہے چلا جائے۔ چراغ بند کر دیا گیا، چراغ بجھا دیا گیا، تھوڑا وقفہ گزرا ہے، اس کے بعد میں جب چراغ کو دوبارہ جلایا گیا، چراغ روشن کیا گیا، حسین نے کیا دیکھا، جتنے موجود تھے اتنے ابھی بھی موجود ہیں، کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ ایک فرق محسوس کیا، وہ فرق یہ تھا کہ جب چراغ بجھایا تھا اس وقت میں کسی کی آنکھ بھیگی ہوئی نہیں تھی، اور جب چراغ جلایا ہے ہر انسان کی آنکھ میں آنسو ہے، آنکھیں برس رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رفقا عرض کرنے لگے، اے
حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، ہماری جوانیاں کسی کام کی نہیں، ہمارے بیوی بچوں کے لیے اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آج مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، کل مصطفیٰ جان رحمت کو یوم حساب کیا منہ دکھائیں گے؟ کل سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوال کر لیا، تم میرے بیٹے کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، کون سا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بوڑھا انسان حضرت حبیب ابن مظاہر 75 سال کی عمر ہے، لاٹھی کے سہارے سے کھڑے ہوئے امام پاک کے قریب آئے، دو زانو ہو کر امام پاک کے قدموں میں بیٹھ گئے، اپنی تلوار حسین کے قدموں پہ رکھ دی، عرض کرنے لگے، اے مولا حسین، آپ ہمیں جانے کے لیے نہ کہے، ہم چھوڑ کر نہیں جانے والے، جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، اے حسین ہم آپ کے لیے لڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، حسین ہمیں بھیجو نہیں، حسین ہمیں یہاں سے واپس نہ بھیجو، ہمیں لوٹاؤ نہیں، اگر ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ سے ہماری گردن کاٹ دو، اپنے ہاتھ سے ہمارا گلا کاٹ دو، مگر خدا را جانے کو نہ کہو، ہم جائیں گے نہیں ہرگز آپ کو چھوڑ کر، ہم آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کی خاطر اپنا ہر قطرہ خون کا بہا دیں گے، آپ کی خاطر اپنی جانیں لٹا دیں گے۔ یہ محبت ہے، یہ جذبہ ایثار ہے جو کل مصطفیٰ کے ہاتھ، مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کل کہا تھا کہ دوستی نبھانا، حبیب ابن مظاہر آج اس دوستی کو نبھا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رات گریہ و زاری میں گزاری، عبادت و ریاضت میں گزاری، دل کھول کر عبادت کی، حسین اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، آزمائش میں تو نے ڈالا ہے، امتحان تو لے رہا ہے، مولا ہمت بھی عطا کرنا، اے مولا طاقت بھی عطا کرنا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، جب میرا جوان بیٹا شہید ہو مجھے صبر عطا کرنا، جب میرا بچہ اصغر شہید ہو مجھے صبر کی دولت عطا کرنا، اے مولا میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں، کل میں نے نانا سے وعدہ کیا ہے، اے پروردگار میں نے بچپن میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے، اے مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگار رب لم یزل ولا یزال مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فجر کا وقت ہو گیا، میرے امام نے اپنے بڑے شہزادے علی اکبر کو آواز دی، جی حضور آ گئے علی اکبر، جی بابا فرمائیے، آپ نے فرمایا علی اکبر جاؤ میدان کربلا میں جاؤ، باہر نکلو اور اذان پڑھو، اللہ کا نام بلند کر دو۔ حضرت علی اکبر باہر نکلے، اذان پڑھنا شروع کیا، اذان مکمل کی ہے، لیکن کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت خاتون بیٹھی ہے، اپنے دوپٹے سے میدان کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، اس ریگزار کو صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی اکبر نے کہا تھا، اے ماں تو کون ہے، کس لیے اس ویرانے میں آئی ہے، کیا کر رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت علی اکبر واپس خیمے میں آئے، آ کر اپنے بابا حسین کو سارا ماجرا سنا دیا، سارا قصہ بیان کر دیا۔ میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے کہا بابا آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ امام حسین نے فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے سن لے، جو عورت تجھے میدان کارزار میں اس میدان کو صاف کرتے، اس زمین کو صاف کرتے ہوئے ملی، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تیری دادی ہے، میری ماں سیدہ فاطمہ ہے، وہ میری ماں ہے سیدہ، وہ کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہیں کہ میرے بیٹے کی شہادت ہو۔ میرا بیٹا جب گھوڑے سے نیچے زمین پر آئے تو اس کے جسم پر یہ ریگزار، یہ پتھریلی، یہ بنجر زمین، یہاں کے پتھر کنکر اس کے جسم میں نہ چبھیں، اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگو غور کرو، جب سیدہ میدان کو صاف کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی کنکر کوئی پتھر جسم میں نہ لگے، تو جب حسین کے جسم میں اطہر پر 72 زخم لگے ہوں گے تب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ کربلا کا میدان ہے، یوم عاشورہ ہے، امام حسین کی بارگاہ میں
وہی بوڑھا حضرت حبیب ابن مظاہر 75 سال کی عمر ہے، لاٹھی ٹیک کر زمین پر چلتے ہیں، مگر آ گئے مولا حسین کی بارگاہ میں، حسین اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ نہ جائیے۔ کہنے لگے حسین آج یہ توفیق، یہ سعادت مجھے اللہ کی جانب سے ملی ہے، آج یہ وقت میری زندگی میں آیا ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دوستی کروائی تھی اس دوستی کا حق ادا کر دوں۔ خدا را یہ موقع مجھے نصیب ہوا ہے، اے حسین یہ موقع مجھ سے نہ چھینیے گا، یہ مجھے توفیق ملی ہے، اے حسین مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا حسین نے اجازت دی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کہنے لگے اے حسین بس تمنا اتنی ہے، اپنے ہاتھ سے تیار کر دو، اپنے ہاتھ سے تلوار میرے ہاتھ میں دے دو اور اپنے ہاتھوں سے مجھے سواری پہ سوار کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ گئے، وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ایثار دیکھ کر امام حسین نے تلوار دی حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں، آپ نے وہ لاٹھی وہ ڈنڈا پھینک دیا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر، اب حسین نے گھوڑے پر بیٹھا دیا، گھوڑے پر بیٹھ گئے حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اکبر، امام پاک نے دعائیں دے کر رخصت کر دیا، حبیب ابن مظاہر چل پڑے میدان کی طرف، میدان کارزار کی طرف چل پڑے۔ ادھر یزیدیوں نے دیکھا، دیکھو دیکھو 75 سال کا بوڑھا آ رہا ہے، دیکھو دیکھو وہ 78 سال کا بوڑھا آ رہا ہے، یہ بوڑھا کیا ہمارا مقابلہ کرے گا، یہ بوڑھا کیا ہم سے جنگ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر کسی کہنے والے نے کہا اے یزیدیوں ہوش میں آؤ، اسے حسین نے تیار کر کے بھیجا ہے، ہاتھ میں تلوار حسین نے دی ہے، گھوڑے پر نواسے رسول نے بٹھایا ہے، اسے اتنا بھی کمزور نہ سمجھو، یہ اگر تلوار چلائے گا تو یاد رکھنا نہ جانے کتنوں کو یہ جو ہے اپنی تلوار سے کاٹ کر پھینک دے گا، اسے اتنا آسان نہ سمجھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک یزیدی کہنے لگا کہ صبح ہمارے گروہ سے، ہماری جماعت سے، ہماری طرف سے ایک انسان چلا گیا اس طرف، ہر کو توڑ لیا حسین نے، ہر اس طرف چلا گیا، لیکن یہ بوڑھا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو توڑ سکتے ہیں، اپنی طرف کر سکتے ہیں۔ عمر ساتھ کہنے لگا اے لوگو سنو، یہ حسین کا تیار کیا ہوا ہے، یہ حسین کا دوست ہے، یہ وہ ہے جسے حسین اپنا رفیق و شفیق کہتا ہے، اسے توڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اسے اپنی طرف لانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک یزیدی کہنے لگا ایک طریقہ ہے، پانی اگر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے تو پانی کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آ سکتا ہے، ہماری صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ یزیدی کہنے لگے پیچھے ہٹ جا، ابھی اس کو ہم جو ہے قتل کر دیں گے، ابھی اس کو جو ہے ہم کاٹ کر رکھ دیں گے۔ یزیدی آگے بڑھے ہیں، مگر کیا دیکھا، امام حسین نے جو تلوار حبیب ابن مظاہر کو ہاتھ میں دی تھی وہ تلوار چمکی ہے، وہ تلوار ایسی چمکی نہ جانے کتنے یزیدی ایک وار کے اندر واصل جہنم ہوئے، تلوار چلی ہے، کئی سارے یزیدیوں کو کاٹ دیا۔ تاریخ گواہ ہے 42 یا 45 ایک مرتبہ جب وار کیا اسی لمحے کے اندر اتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ حبیب ابن مظاہر کی یہ شجاعت اور بہادری دیکھی، یزیدی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر وہ پانی والا کہنے لگا میں نہ کہتا تھا کہ تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اسے توڑنا ہے تو تلوار سے نہیں توڑ سکتے، اسے پانی سے توڑ سکتے ہیں۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر آگے بڑھا، کہنے لگا حبیب ابن مظاہر تم نے 3 روز سے پانی نہیں پیا ہے، دیکھو میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، تلوار نیچے کرو اور پانی پی لو۔ حبیب ابن مظاہر نے تلوار کو واپس نیچے کر لیا، تلوار کو جیسے نیچے کیا میان میں کیا، وہ یزیدی پیچھے مڑ کر یزیدیوں سے اپنے ساتھ والوں سے کہنے لگا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا پانی کی بنیاد پر توڑ لوں گا، دیکھو تلوار نیچے
کر لی ہے. اب یہ یزیدی پانی کا پیالہ لے کر آگے بڑھا ہے. کہنے لگا حبیب بے شک یہ پانی تمہارے لیے لایا ہوں, تم جو اس پانی کو پیو. یہ آگے بڑھ رہا ہے. حبیب ابن مظاہر نے اپنا پیر نکالا گھوڑے کی رکاب کے اندر سے. پیر نکالنے کے بعد میں جیسے یزیدی قریب آیا, آپ نے اس پانی کے پیالے پر لات ماری. پانی کا پیالہ دور جا کر گرا. آپ نے فرمایا او بدبخت, تو سمجھتا ہے بھوک اور پیاس کی بنیاد پر ہم حسین سے رشتہ توڑ لیں گے, ہم حسین سے ناتا توڑ لیں گے. یاد رکھ لے یہ زندگی حسین کے نانا کے صدقے میں ملی ہے. یہ جوانی بڑھاپا سب کچھ جو ملا ہے حسین کے نانا کے صدقے میں ملا ہے. یہ جان حسین کے نانا کے صدقے میں ملی ہے. تو حسین کے قدموں پہ یہ زندگی قربان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تلوار نکالی, وار کیا, اس کو بھی واصل جہنم کر دیا. کئی اور آئے. یزیدیوں نے پلاننگ کی کہ ایک ساتھ حملہ کر دو, تیروں کی بارش کر دو. ایک ساتھ حملہ کیا, تیروں کی بارش کر دی گئی. حضرت حبیب ابن مظاہر کے جسم پر جب بہت زیادہ زخم لگ گئے, لڑتے لڑتے جب آپ تھک گئے اور تھکن سے چکنا چور جسم ہو گیا, جب زخموں نے آپ کو نڈھال کر دیا تو آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے. زخم ہے, تیر لگے ہوئے ہیں, گھوڑے سے زمین پر آئے اور پکارنے لگے ادرکنی یا حسین, ادرکنی یا حسین. اللہ اکبر کبیرہ. مولا حسین کو آواز دی ہے, پکارا ہے کہاں ہو حسین خبر لو, کہاں ہو حسین خبر لو. میرے آقا حسین نے اتنا سنا, دوڑے ہوئے اپنے غلام کی طرف بڑھے, اپنے دوست کی طرف بڑھے, حبیب ابن مظاہر کی طرف آگے بڑھے. امام حسین نے تلاش کیا کدھر ہے حبیب. اللہ اکبر. حبیب نے پکارا اے حسین میں ادھر ہوں جہاں علی اکبر نے اذان پڑھی تھی, جہاں تمہاری ماں سیدہ نے زمین کو صاف کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حسین نے اپنی آغوش میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر لیا ہے, آغوش میں رکھا ہے اور تیروں کو توڑنے لگے. حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں اے میرے امام تیروں کو توڑو نہیں, اب تیر توڑ کے کیا فائدہ, اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں, تھوڑی دیر میں میں دار فانی سے رخصت ہو جاؤں گا, جام شہادت مجھے ملنے والا ہے, جام شہادت نوش کرنے والا ہوں. اے حسین بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک میری گزارش ہے, التجا ہے. امام حسین نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حبیب ابن مظاہر کہنے لگے اے حسین جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں شہید ہو جاؤں, میرا سر اپنی آغوش میں رکھنا اور نانا کے روزے کی طرف توجہ کر کے نانا سے اتنا کہہ دینا یا رسول اللہ میں حبیب سے راضی ہو گیا, آپ بھی حبیب سے راضی ہو جائیے. اللہ اکبر. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حبیب میں تم سے راضی ہوں, میں کل بھی راضی تھا, آج بھی راضی ہوں. کہنے لگے حضور اے مولا حسین ایک اور آرزو ہے میری, ایک اور التجا ہے میری. کیا ہے؟ کہا حضور کھڑے ہو جائے. امام حسین کھڑے ہو گئے. حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا اپنا قدم اٹھائیں. حسین نے جیسے اپنا قدم پیر اٹھایا, حبیب ابن مظاہر نے وہ قدم کے نیچے کی مٹی اٹھائی, اپنے چہرے پہ لگا لی, اپنی آنکھوں پہ لگا لی. کہنے لگے اب بیٹھ جائیے. میرے آقا حسین بیٹھ گئے, سر پھر بھی حسین کی آغوش میں ہے حبیب ابن مظاہر کا. کہنے لگے اے میرے مولا حسین کل میں نے جو عمل کیا تھا, مصطفیٰ نے جس عمل کی بنیاد پر مجھے پسند کیا تھا اور آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا, اے مولا حسین میں نے آج اسی عمل کو دہرایا ہے تاکہ آج یہ زمین کربلا گواہ ہو جائے کہ میں جس عمل کی بنیاد پر حسین کے قریب آیا تھا, دوستی ہوئی تھی, جس عمل کی بنیاد پر آقا نے مجھے پسند کیا تھا, وہ عمل میں آخری وقت بھی دہرا رہا ہوں تاکہ اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. اب امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے. آپ نے چاہا کہ اپنے ہاتھ سے آنکھیں بند کر دیں. جیسے میرے آقا امام حسین نے اپنے ہاتھ سے آنکھیں بند کرنا چاہا, آنکھیں بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, حبیب ابن مظاہر کہنے لگے اے میرے آقا حسین
آنکھیں بند نہ کیجئے میری، میں جانتا ہوں میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن حسین میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میرا دم نکلے آخری لمحے تک، اپنی زندگی کی آخری سانس تک میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، اور آپ کی زیارت کرتے ہوئے میرے جسم سے جان نکل جائے۔ کربلا میں حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی ہے اور دوستی کا حق ادا کر دیا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین کی آغوش میں سر رکھ کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ مولا حسین نے نانا جان کے روزے کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، میرے نانا، میرے دوست نے دوستی کا حق ادا کر دیا، میرا دوست بوڑھا ضرور تھا مگر جوانوں پر سبقت لے گیا ہے، اس نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں حبیب ابن مظاہر سے بے حد راضی ہوں، آقا آپ بھی راضی ہو جائیے۔ اللہ اکبر، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، جام شہادت نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کربلا ہے میرے عزیزو، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اور بڑی خوبصورت بات کہی، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہاں پر ذرا سنبھل کے چلو، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔